اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف دوستوں کی طرف سے ہمیں عرفان شاہ مشہدی کے ساتھ جوڑنے کے حوالے سے مختلف سوشل میڈیا پر کمنٹس میں یہ لکھا گیا کہ ہم ان کے مرید ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ میں محمد عامر قادری ضلع مانسہرہ تحصیل بالاکوٹ سے میرا تعلق ہے، اور میں ہزارہ ڈویژن کے اندر عرفان شاہ مشہدی بکھی شریف والوں کا سب سے پہلا مرید ہوں، اور عرفان شاہ صاحب کا جو وہاں پر سلسلہ شروع ہوا اور جتنے بھی وہاں پر لوگ عرفان شاہ صاحب کے مرید ہوئے یا شاہ صاحب سے سلسلہ بیعت کا جو شاہ صاحب کے ساتھ ہوا، الحمدللہ وہ ہماری کوششوں اور ہماری محنتوں سے ہوا تھا، اور اس بات کو کبھی بھی شاہ صاحب اگنور نہیں کر سکتے، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہزارہ ڈویژن کے اندر عرفان شاہ مشہدی کی انٹری کتنی مشکل تھی اور کن مشکل حالات میں ہم نے روافض اور باطل نظریات کے لوگوں سے ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہوئے عرفان شاہ صاحب کو فکر اعلیٰ حضرت کا پرچم لہرانے کے لیے ہزارہ کی سرزمین پر اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اور اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے شاہ صاحب کو ہزارہ کی سرزمین پر ہم نے موقع دیا، اور نتیجتاً سینکڑوں لوگوں نے شاہ صاحب کی بیعت کی، اور شاہ صاحب کی دلی خواہش پر کہ مفتی محمود کے علاقے میں پروگرام کرنا چاہتا ہوں، تو 2016 میں مفتی محمود کے علاقے حویلیہ میں عرفان شاہ مشہدی صاحب کا ہم نے خطاب بھی کروایا، اور وہاں تقریباً 200 لوگوں نے شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ اس کی وجہ عرفان شاہ صاحب کی بیعت کرنے کی یہ تھی کہ فتنہ روافض کے خلاف اور فتنہ خوارج کے خلاف عرفان شاہ مشہدی صاحب کا وہ کردار جو فکر اعلیٰ حضرت کے عین مطابق تھا، یہی وجہ تھی کہ آل حق نے شاہ صاحب سے محبت کا وہ انداز اپنایا کہ شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جیسے ہی ملک پاکستان میں بدلتی ہوئی ہواؤں میں اور بدلتے ہوئے موسم میں شاہ صاحب نے بھی گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلا، تو ہم نے شاہ صاحب سے اپنی راہیں جدا کر لی تھی۔ ہم نے سوشل میڈیا پر اس وقت بھی ویڈیو وائرل کی کہ آج کے بعد شاہ صاحب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ہمیں شاہ صاحب کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ اور اب بھی سوشل میڈیا پر جو پوسٹیں وائرل کی جا رہی ہیں ہمارے حوالے سے کہ ہم شاہ صاحب کے مرید ہیں، تو ہم ایک مرتبہ پھر اعلانیہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شاہ صاحب سے وہ جو نسبت ہماری تھی، جو بیعت ہم نے کی تھی شاہ صاحب کی، ہم اس بیعت سے پہلے ہی توبہ کر چکے ہیں، اور ہم شاہ صاحب سے ہر طرح کا تعلق توڑ چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ صاحب نے ہماری تربیت اس انداز سے کی تھی کہ یاد رکھو، اپنے پیروں کے نظریوں پر بھی نگاہ رکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ مرید ہی گمراہ ہوتا ہے، بسا اوقات پیر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تو یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، جب پھر عرفان شاہ مشہدی صاحب کو ہم نے روافض کے چرنوں میں چرتا ہوا دیکھا، اور پھر باطل نظریات کے لوگوں کو سینے سے لگاتا ہوا دیکھا، اور پھر جب مسئلہ معصومیت پر پیر میر علی شاہ صاحب کی عبارت کی توجیہ پیش کرنے کے بجائے گالم گلوچ کا جو بازار گرم ہوا، تو ہم اس بات کو بھانپ اور سمجھ گئے کہ شاہ صاحب اس وقت فکر اعلیٰ حضرت سے منہ موڑ چکے ہیں۔ ہم نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اسی وقت شاہ صاحب سے اظہار لا تعلقی کر دیا تھا، لہٰذا اب بھی جو لوگ ہمیں شاہ صاحب کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہم برملا کہتے ہیں کہ ہمارا شاہ صاحب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ شاہ صاحب نے ہماری یہ تربیت فرمائی تھی کہ جس وقت تک میں فکر اعلیٰ حضرت پر رہوں، آپ کا فرض ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں، اور اگر میں فکر اعلیٰ حضرت سے روگردانی کروں تو مجھے جوتی کی نوک پہ رکھنا۔ بالکل شاہ صاحب کے عین فرمان کے مطابق ہم نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی شاہ صاحب کو ہم نے فکر اعلیٰ حضرت سے پھرتا ہوا دیکھا، تو ہم نے وہی کیا جو شاہ صاحب نے ہمیں سمجھایا، بتایا اور ہماری تربیت کی تھی۔ اس موقع پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیس مباحثے کا ایک دورہ تھا، اب بریلی شریف سے بھی فتویٰ آ چکا، ہماری نسبتیں پیر جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اسی طرح قائم و دائم ہیں
اگر عرفان شاہ مشہدی صاحب ایران کی وادیوں میں گمسم ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم پیر جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اپنی نسبتوں کو توڑ دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں موجودہ سجادہ نشین پیر طریقت اور رابر شریعت پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہوں گا کہ آپ اس طرف توجہ دیں کہ اس وقت بریلی شریف سے فتویٰ آ چکا ہے، وہ عرفان شاہ مشہدی صاحب ہوں، محفوظ مشہدی صاحب ہوں، یا وہ شمس الرحمان مشہدی صاحب ہوں جو آپ کے ماموں ہیں، دو چاچے ہوئے اور ایک ماموں۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ قبلہ آپ اپنا چپ کا روزہ توڑیں۔ آپ کی زبان پر یہ جو خاموشی ہے یہ بڑی معنی خیز ہے۔ ہم بڑے ٹائم سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ چپ کا روزہ توڑیں۔ جب ہم جیسے مرید اس معاملے کو سمجھ چکے اور جو حضرات نہیں سمجھ پائے تھے وہ بریلی شریف کا فتویٰ آنے کے بعد یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے۔ ایسے ماحول میں آپ کے چچا جان سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء سے بھی افضل ہونے کا نظریہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ایک عظیم درگاہ کے خانوادہ ہونے کے باوجود آپ بالکل خاموش ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ایسے موقع پر آپ گنگے شیطان کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ کی خاموشی بالآخر ہمیں یہ مجبور کرے گی کچھ کہنے پر۔ اور اسی طرح عرفان شاہ مشہدی صاحب کا کردار بالکل آپ کے سامنے واضح ہے، کوئی بات آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس وقت وہ روافظ کے چرنوں میں جس انداز سے چل رہے ہیں، کل تک جو لوگ کافر ہوا کرتے تھے آج ان کے مزاروں پر جا کر فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، اور کل تک جن لوگوں کے باطل نظریات کے حوالے سے عرفان شاہ صاحب سٹیجوں پر ببانگ دھول بولا کرتے تھے آج ان سے بغل گیر ہو رہے ہیں اور دست بوسیاں ہو رہی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب آپ کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ اس وقت جس دورائے پر کھڑے ہیں آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی۔ اس خاموشی کو ہم بالکل مجرمانہ خاموشی سمجھتے ہیں، اور اگر آپ کی یہ خاموشی اسی انداز سے رہی تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور فکر اعلیٰ حضرت سے منہ پھیر کر اپنے چاچوں اور ماموں کی فکر کو اہمیت دی ہے، اور کل ہم آپ کو انہی کے ساتھ گنیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کسی ایک طرف کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہزارہ ڈویژن کے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی محبت کرنے والے پیر جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، ہم ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں آپ سے کہ خدا را چپ کا روزہ توڑیے۔ خدا کے لیے اس وقت دین پر کڑا وقت ہے۔ اگر آج بھی آپ خاموش ہیں دین پر اتنے کڑے وقت میں بھی، تو اس خاموشی کا ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ خاموشی چہ معنی دارت۔ ایک مرتبہ پھر میں عرفان شاہ مشہدی اور اس کے پورے گروپ سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرفان شاہ مشہدی اس وقت روافظ کے نظریات کو نہ صرف قبول کر چکے ہیں بلکہ سر تا پا رافضیت میں ڈوب چکے ہیں، اور ہم بریلی شریف کے فتوے کی مکمل تائید و حمایت کرتے ہوئے ہم بریلی شریف کے فتوے کے ساتھ اور فکر اعلیٰ حضرت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی بد باطن عرفان شاہ مشہدی جیسے بدبخت کے ساتھ جوڑنے کی جسارت نہ کرے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک وہ شخص صحابہ کے گستاخوں کا یار اور اہل سنت کا اور فکر اعلیٰ حضرت کا غدار ہے۔ ہم اسے غدار اہل سنت بھی سمجھتے ہیں، ہم اسے غدار صحابہ بھی سمجھتے ہیں۔ ہم اس شخص کو نہ تو اہل سنت سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہم ان سے کوئی نسبت رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی نسبت رکھنے کے اس سے روادار ہیں۔ ہاں، ہم یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرفان شاہ مشہدی کو صراط مستقیم کی طرف لوٹا کر لائے، اللہ اسے دوبارہ سے ہدایت کا رستہ عطا کرے، اور اللہ اسے روافظ کے چرنوں سے باہر نکلنے کی توفیق رفیق عطا کرے۔